ماشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ پیر و مرشد نے جو حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اصغر حسین صاحب سمری کو عطا فرمایا، انہوں نے وہ فیض تمہارے باغ تمہاری بستی میں آ کے لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمایا اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا دیکھ کر یہ منظر۔ اللہ تعالیٰ ہر بستی میں ہر جگہ ہم سب کو یہ منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے کا انداز نرالا ہے، اور نرالا ہو کیوں نہ، پڑھانے والا بھی نرالا ہے، اور نرالا ہو کیوں نہ یار، انہیں بھی پڑھانے والا نرالا ہے۔ جنہوں نے انہیں بھیجا وہ بھی نرالا، تو ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ کچھ دیر توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں۔ میں بہت کم ٹائم میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بعد حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مولانا عمر نعیمی صاحب قبلہ کو بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ اس لیے آپ اگر ادھر ادھر ٹائم برباد نہ کریں، بچے جو اپنا کام کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ میرے طرف توجہ رکھیں۔ اور باہر دیوار پہ کچھ بچے کھڑے ہوئے ہیں، یا تو وہ گھر چلے جائیں یا پھر اندر آ جائیں۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ یہاں تماشا کرنے نہیں آئی، یہاں مصطفیٰ کی محفل میں آئی ہو۔ ادب کے ساتھ بیٹھو، ایک ایک لفظ ہو سکتا ہے تمہارا سننا ہی قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ قی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو میرے جوان بھائی دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ دیواروں کی ٹیک چھوڑ دیں۔ پہلی بات تو مسجد میں ٹیک لگانا جوان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ہمیں دیوار کا سہارا نہیں، ہمیں مدینے والے سرکار کے سہارے کی ضرورت ہے۔ جن کی محفل میں آئے ہیں، آؤ دو شعر پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں پڑھے جائیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ توجہ ہے آپ لوگ؟ اجازت ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں سبحان اللہ۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ رہے ہیں۔ بھائی جس کے نبی آ رہے ہیں، یہ 12ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس نسبت سے وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھے گا حضور آ رہے ہیں۔
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ رہے ہیں فلک کے نظاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ رہے ہیں نبی کے غلاموں یوں شرما نہ چھوڑو نبی کے غلاموں یوں شرما نہ چھوڑو کہ نعرے لگاؤ حضور آ رہے ہیں نبی کے غلاموں یوں شرما نہ چھوڑو کہ نعرے لگاؤ حلیمہ کی بکری کا تھا ایک بہانہ حقیقت میں تھا ان کی زیارت نشانہ حلیمہ کی بکری کا تھا ایک بہانہ حقیقت میں تھا ان کی زیارت نشانہ حلیمہ کی بکری کا تھا ایک بہانہ حقیقت میں تھا ان کی زیارت نشانہ کہ ایک شعر بولا کہ ایک شعر بولا لو کر لو زیارہ کہ ایک شعر بولا لو کر لو زیارہ کہ بکری چھڑانے حضور آ رہے ہیں کہ ایک شعر بولا لو کر لو زیارہ کہ بکری چھڑانے آج میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو بڑے انوکھے اور پیارے انداز میں پڑھا ہے یہ حکم کر دیں اے میری ماں بہنوں کوئی عید میلاد النبی منائے یا نہ منائے لیکن تم ضرور مناؤ کوئی جھنڈے لگائے یا نہ لگائے لیکن تم ضرور لگاؤ کوئی گھر سجائے یا نہ سجائے پر تم ضرور سجاؤ یاد رکھو اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے تمہارے اوپر اگر یہ 12ویں شریف نہ ہوتی تو آج تو نہ ہوتی بلکہ کسی مٹکے میں بند کر کے زمین میں داب دی گئی ہوتی یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تیرے قدموں میں جنت عطا فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوان و اسلام کیا ہے دیکھو مرے مصطفیٰ کریم آقا بھی زمین پہ تشریف نہیں لائے بچیوں کا حال کیا تھا اور بچیوں کا حال ملاحظہ فرمائے اے میری ماں و بہنوں محفل میں آ کے باتیں کرنے والی ہو محفل میں آ کے گفتگو کرنے والی ہو محفل میں آ کے بہو کی غیبت کرنے والی ہو محفل میں آ کے ساس کی برائی کرنے والی ہو نبی کی محفل میں آ کے بیٹے کا رونا رونے والی ہو نبی کی محفل میں آ کے شوہر کی برائی کرنے والی ہو محفل میں آ کے گفتگو کرنے والی ہو نبی کی محفل میں آیا کرو بیٹے کا رونا نہ رویا کرو محفل نبی کی محفل میں آیا کرو بیٹی کا رونا نہ رویا کرو نبی کی محفل میں آیا کرو شوہر کی برائی نہ کیا کرو آپس میں آتی ہیں ساسیں مل کے بہوؤں کی برائی کر رہی ہیں بہویں مل کے ساسوں کی برائی کر رہی ہیں ایک دوسرے کے بیٹے کو رو رہی ہیں ارے تم مصطفیٰ کی محفل میں آئی ہو دنیا داروں کے سامنے روتی رہو گی مذاق بنتی رہے گی آج نبی کی محفل میں آئی ہے سچے دل سے دامن پھیلا کے بیٹھ جا یا رسول اللہ گھر میں بیٹے سے پریشان تھی یا رسول اللہ محلے میں محلے والوں سے پریشان تھی یا رسول اللہ بیٹا کہنا نہیں مانتا ہے بیٹی کہنا نہیں مانتی ہے مدینے والا تیری بگڑی ہوئی تقدیر کو بنا دے گا
لیکن اے میری ماں بہنوں، گفتگو کر رہی ہو، بہت سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، یہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے دو جماعت پیدا کی ہے، ایک گھومنے والی، ایک نبی کی محبت میں جھومنے والی۔ گھومنے والی گھومتی پھر رہی ہے، اپنے تم نے دیکھا ہوگا جمال گڑھ میں گلی گلی گھومتے پھر رہے ہیں، میوات میں گھومتے پھر رہے ہیں، اسٹیشنوں پہ گھومتے پھر رہے ہیں، گلیوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، بستر کاندھوں پہ لدے ہوئے ہیں، گھومتے پھر رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ جنت ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں بار شکر ہے خواجہ محمد میاں سمر دہلوی کا، کاندھے سے بستر اٹھا کے زمین پہ بچھا دیا، کہا ہے میرے چاہنے والوں، تمہیں بستر لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، گھومنے والے گھومتے رہیں، تم تو مصطفیٰ کی محفل میں جھوم لیا کرو، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میری قوم سنبھلتی کہاں ہے؟ احساس ہی نہیں ہے کس راستے پہ آ گئے۔ اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجو، اپنی بچیوں کو مولانا اصغر سے پڑھوایا کرو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ اللہ کی قسم، یہ بچیاں جو آج قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، دل خوش ہو رہا تھا، دل باغ باغ ہو گیا، دل سے دعا نکل رہی تھی، مولانا اصغر جیسے اور پیدا کر دے تاکہ گھر گھر بچیاں عالم دین بن جائیں، قرآن پڑھنے والی بن جائیں۔ اللہ کی قسم، یہ گھر کو نہیں بلکہ یہ اپنے جب تک میکے میں تو میکے والوں کے لیے رحمت ہے، جب سسرال میں چلی جائیں گی تو سسرال والوں کے لیے رحمت ہوں گی۔ بیٹا جب عالم بنتا ہے تو ایک کنوے کو جنت کے طرف لے کے جاتا ہے، اور جب بچی عالمہ بنتی ہے تو دو کنووں کو جنت کے طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ اللہ اللہ، جب بچیاں قرآن پڑھتی ہیں تو بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آج گنڈے پیدا ہو رہے ہیں، آج لوفڑ پیدا ہو رہے ہیں، آج میری قوم میں ڈی جے کے پیچھے ناچنے والے پیدا ہو رہے ہیں، آج میری قوم میں کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سننے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری ماؤں نے گانے سنے، ہماری ماؤں نے قرآن نہیں پڑھا، ہماری ماؤں نے قرآن کی تعلیم نہیں پڑھی، ہماری ماؤں نے قرآن اچھا نہیں پڑھا۔ اگر یہ بچیاں اسی طریقے سے قرآن پڑھتی رہی، جب ان کا وقت آئے گا ان کے بچے پیدا ہوں گے۔ نبی کے دیوانوں، اولاد کیسی ہوتی ہے؟ آؤ، جب بچی قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے اس کا کرشمہ کیا ہوتا ہے، اس کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اپنی بچیوں کو کالجوں میں پڑھانے والوں، اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھانے والوں، تم نے دیکھا نہیں مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور جگہ جگہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے فلاں مسلم لڑکی نے شادی کر لی، فلاں حاجی کی لڑکی نے شادی کر لی، فلاں نمازی کی لڑکی نے پنڈت کے بیٹے سے شادی کر لی۔ میں کہتا ہوں وہ حاجی نہیں، وہ پاجی ہے۔ اگر وہ حاجی ہوتا تو اپنے بچے کو کم سے کم مصطفیٰ کی زندگی یاد کرا دیتا، فاطمہ الزہرا کی زندگی یاد کرا دیتا۔ یہ بچیاں صرف نام کی مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ان کے گھروں میں میرے مصطفیٰ کی تعلیم نہیں ہے، ان کے گھروں میں فاطمہ الزہرا کا کردار نہیں ہے۔ ورنہ جن کے گھروں میں فاطمہ الزہرا کا کردار ہوتا ہے اور بچیاں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہیں، وہ کسی غیر مسلم سے شادی نہیں بلکہ زمین پر بھی چلتی ہیں تو زمین بھی ان کے قدم کے نشان کو نہیں دیکھ پاتی ہے۔ نبی کے دیوانوں، میرا کہنے کا مطلب اللہ قرآن فرماتا ہے اقرا پڑھو۔ آج میری قوم پڑھ نہیں رہی ہے، میری قوم لڑ رہی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ آؤ، پڑھانے سے کیا ہوتا ہے، پڑھانے سے کیا ملتا ہے؟ نبی کے دیوانوں، جب بچہ بچی پڑھتے ہیں اللہ ان کے سینے میں ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں۔ آج میری قوم کے بچے ہیں ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، ماں باپ کو برا کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا نالائق بچہ ہے۔ ارے سب سے بڑا تو وہ باپ نالائق ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ اگر قرآن کی تعلیم اپنے بچے کو سکھاتا تو بچہ گالیاں نہیں دیتا، باپ کے سر پہ جوتا نہیں مارتا، بلکہ باپ کو کاندھے پہ بٹھا کے کبھی کعبے کا طواف کراتا ہوا نظر آتا۔ نبی کے دیوانے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ آؤ، جب بچیاں قرآن پڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آؤ دیکھو، حضرت بابا فرید کی والدہ، بابا فرید کا بچپنا ہے، ایک غیر مسلم ہے، بابا فرید
فرید کے والد کا انتقال ہو گیا. غیر مسلم نے سوچا باپ ہے نہیں, عورت بیوہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چلو آج ہاتھ مار لیتے ہیں, ڈانکا ڈال لیتے ہیں, مال چرا لیتے ہیں, مجھے کون روکے گا. کوئی مرد بھی نہیں ہے, کوئی جوان بھی نہیں ہے, اس کا باپ بھی نہیں ہے, اس کا شوہر بھی نہیں ہے, اس کا کنبہ بھی نہیں ہے, اس کا قبیلہ بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, مجھے کون روکے گا. غیر مسلم دیوار کود کے بابا فرید کے گھر میں داخل ہوا. جیسی کمرے کے قریب گیا, دیکھا بابا فرید کی والدہ کمرے کے گیٹ پہ بیٹھی ہوئی نفل کی نماز پڑھ رہی ہیں, کبھی دعائیں مانگ رہی ہیں, مصلی بچھا ہوا ہے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں رو رہی ہیں. اے پروردگار تو جانتا ہے میرے بچے یتیم ہو گئے, اے پروردگار تو جانتا ہے میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, اے پروردگار تو جانتا ہے میرے بچوں کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اے پروردگار میرے بچوں کو سیدھی راہ پہ لے آ, مولا میرے بچوں کو سچائی کے راستے پہ چلانا, مولا میرے بچوں کو نبی کی سنت پہ عمل کرانا. بابا فرید کی والدہ اپنے آنچل کو پھیلا کے روتی جا رہی ہیں, دعا کرتی جا رہی ہیں. غیر مسلم دیکھ رہا ہے, اب یہ ہٹے تو میں اندر جاؤں, اب یہ ہٹے تو میں اندر جاؤں. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزر گئے. وہ دروازے پہ بیٹھی کبھی قرآن پڑھ رہی ہیں, کبھی دعائیں مانگ رہی ہیں. جب وہ کھڑے کھڑے تھک گیا, رات کا تیسرا حصہ آ گیا, اس نے سوچا رات ختم ہونے والی ہے اور یہ عورت ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. اس نے ہمت کر کے کہا یہ عورت میرا کرے گی کیا, اکیلی عورت ایک طرف ہٹا کے پھینک دوں گا. جیسی اس نے یہ ارادے سے 1 قدم بڑھایا, اللہ نے آنکھوں کی روشنی چھین لی, اندھا ہو گیا, زور زور سے چلا رہا ہے مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. بابا فرید کی والدہ قرآن پڑھتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی جا رہی ہیں, اور وہ زور زور سے چلا رہا ہے, زور سے بولا اے خاتون مجھے معاف کر دے, میں نے غلط ارادے سے قدم بڑھایا ہے. بابا فرید کی والدہ نے کہا مجھ سے مت مانگ معافی, اللہ سے مانگ لے. چوری کرتا ہے تو, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کا بندہ ہو کے اس کی پوجا نہیں کرتا, اس سے معافی مانگ, مجھ سے کیوں معافی مانگتا ہے. اس نے کہا اس نے کہا اے پروردگار, اے پروردگار میں آج توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کبھی میں چوری نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے. اتنا کہا آنکھوں کی روشنی آ گئی, وہ انسان لوٹ کے چلا گیا. دن کا اجالا نکل آیا, سورج نکل آیا. وہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ بابا فرید کے دروازے پہ آیا, اور بابا فرید کے دروازے پہ اس نے دستک دی. اندر سے آواز آئی کون, باہر سے بولا میں رات والا چور ہوں. بابا فرید کی والدہ نے کہا اب کیوں آیا ہے, رات آیا میں نے چھوڑ دیا, اب کیوں آیا ہے. باہر سے آواز دی رات میں تیرے گھر سے آنکھوں کی روشنی لے کے گیا, اب میں تیرے گھر سے ایمان کی روشنی لینے آیا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. میں بھی اسی رب کی پوجا کرنا چاہتا ہوں جس رب کی تو پوجا کرتی ہے, میں بھی اسی رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس رب کی تو عبادت کرتی ہے. بابا فرید کی والدہ نے کہا چل کلمہ پڑھ لے. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, اتنا بڑا ولی بن گیا, اتنا بڑا ولی بن گیا. بابا فرید کی والدہ نے اس کا نام رکھا شیخ عبداللہ. آپ بھی بابا فرید کے والد کے مزار کے پاس میں اس کا مزار ہے, اور فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوتی ہوں وہ شیخ عبداللہ کے مزار پہ چلے جائے, سچے دل سے ہاتھ پھیلائے, اللہ اس کے قدموں کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. ارے جب بچیاں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہیں تو بچے کیسے بابا فرید کی طرح پیدا ہوتے ہیں. جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے بچے غوث اعظم کی طرح پیدا ہوتے ہیں. جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے بچے خواجہ محمد میاں سمر دہلوی پیدا ہوتے ہیں. نبی کے دیوانوں اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ, قرآن سکھاؤ. لوگ کہتے ہیں قرآن کو مٹاؤ, قرآن کے قانون کو بدل دو, قرآن کے قانون کو چینج کر دو. آج تم نے دیکھا کتنے اچھے انداز, کتنے انوکھے انداز میں بچیوں نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھو اور ان بچیوں سے کہہ دینا اے میری بچیوں تم بھی یاد رکھنا, فجر ہو جب بھی قرآن پڑھنا, عصر ہو تب بھی قرآن پڑھنا, مغرب ہو تب بھی قرآن پڑھنا, عشاء ہو تب بھی قرآن پڑھنا. چاہے پورا پارا مت پڑھنا, ایک رکوع پڑھنا, ایک رکوع نہ ہو چند سطر پڑھنا, لیکن
لیکن ہر ٹائم میں پڑھنا عادت بنا لینا. اٹھو تب قرآن پڑھنا, سو تب قرآن پڑھنا, جاگو تب قرآن پڑھنا, کھاؤ تب قرآن پڑھنا, پیو تب قرآن پڑھنا. دنیا کہتی ہے قرآن کو مٹاؤ, دنیا والوں کو بتا دو جتنا تم قرآن کے بارے میں اپنی انگلیاں اٹھاتے رہو گے اتنا ہی نبی کے غلام قرآن کو سینے سے لگاتے رہیں گے. قرآن کو عام کرو, پڑھتے رہو قرآن. تم نے دیکھا قرآن کے بارے میں کیا چل رہا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کے قانون کو بند کیا جائے. ایک خبیث نے کہا قرآن سے 26 آیتوں کو نکالا جائے, ایک نے کہا قرآن قانون بند کیا جائے, گیتا کا قانون چلایا جائے. نبی کے دیوانوں اب قرآن کو عام کرو. تم نے دیکھا ترکی کے پاس سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا جشن منایا گیا. تمام غیر مسلم اکٹھے ہو گئے, تمام فوجیوں نے جشن منایا اور جشن بھی منایا, شراب بھی پی گئی. وہاں پر ناچ ہو رہے تھے سمندر کے کنارے, ناچ چل رہے, شراب پی جا رہی ہے, زنا عام ہو رہا ہے, عیاشی مکاری ہو رہی ہے. تو فوج کا کمانڈر نشے کی حالت میں جھومتا ہوا آیا. آنے کے بعد کرسی پہ بیٹھا, بیٹھنے کے بعد کچھ دیر ناچ دیکھتا رہا. اسٹیج لگا ہے, ناچ ہو رہا ہے, نچنیاں ناچ رہی ہیں, سب نشے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں, نشے میں سب جھوم رہے ہیں, نشے میں آئے, نشے میں سب لوگ بک رہے ہیں الٹے سیدھے. اتنے میں فوج کے کمانڈر نے اعلان کیا لاؤ قرآن لے کے آؤ. مسلمانوں کا قرآن کہاں؟ ایک دوڑ کے گیا, قرآن لایا. وہاں ناچ ہو رہا تھا, وہاں شراب پی جا رہی تھی, وہاں زنا ہو رہا تھا, وہاں عیاشی ہو رہی تھی, وہاں مکاری ہو رہی تھی. کہا قرآن لاؤ. ایسی محفل میں قرآن لایا گیا. کہا پڑھ کے سناؤ. بندوق کی نوک رکھ دی, پڑھ کے سناؤ ورنہ گولی مار دوں گا. اور جب اس نے قرآن پڑھا تو اس نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا کہاں ہے مسلمانوں کا خدا جس نے کہا قرآن نازل کرنے والا بھی میں ہوں, اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں, کیوں نہیں کرتا اس کی حفاظت؟ میں نے ایسی محفل میں قرآن پڑھ دیا جہاں شراب پی جا رہی ہے, ایسی محفل میں قرآن پڑھ دیا جہاں ناچ ہو رہا ہے, ایسی محفل میں قرآن پڑھ دیا جہاں عیاشی مکاری ہو رہی ہے, ایسی محفل میں قرآن پڑھ دیا جہاں دنیا کے تمام برے کام ہو رہے ہیں. کہاں ہے خدا؟ اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ دور سے دیکھنے والوں نے بتایا اچانک سمندر سے پانی پھٹتا ہے, آگ کا گولا نکلتا ہے, اور آگ کا گولا نکلنے کے بعد جہاں وہ زمین پہ محفل ہو رہی تھی وہ زمین پھٹ جاتی ہے, آگ کا گولا نکل جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے نہ تو محفل میں شریک ہونے والے کا آج تک پتا چلا, نہ اس زمین کے ایک حصے کا پتا چلا. جب کوئی قرآن سے ٹکراتا ہے اللہ ملیا میٹ کر دیتا ہے, جب کوئی قرآن سے ٹکراتا ہے اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے. کل بھی قرآن تھا, آج بھی قرآن ہے, قیامت تک قرآن رہے گا. اسی کو کسی شاعر نے کہا اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نبی کے دیوانوں قرآن پڑھو, قرآن کی محفل میں آئے ہو قرآن پڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا. مولوی صاحب ٹائم نہیں نکلا ہے. کھیت میں گیہوں بونا آتے کہ نہیں آتے؟ اونچا بولو. نہیں آتے؟ آتے ہیں نا. یہ بھی پتہ ہے باجرہ کب بویا جاتا ہے؟ پتہ ہے نا. باڑی کب لگائی جاتی ہے, کون سے موسم میں کب لگائی جاتی ہے. ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے, دنیا میں سیکھے. سب کچھ دنیا میں سیکھ سکتے ہو. باڑی لگانا, گیہوں لگانا, باجرہ لگانا, بزنس کرنا, دکان چلانا, کاروبار کرنا, سب سیکھ سکتے ہو. کہتے اب تو ہماری عمر نکل گئی قرآن سیکھنے کی. نہیں, عمر نہیں نکلی ہے. عمر تو نکلتی نہیں ہے, جب تک ہو تب تک. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, زور سے بولو سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں یا تو قرآن پڑھنے والے بن جاؤ, یا تو قرآن سکھانے والے بن جاؤ, یا قرآن سیکھنے والے بن جاؤ. یا قرآن سکھانے والے بن جاؤ یا قرآن سیکھنے والے بن جاؤ. میرے نبی فرماتے ہیں یا ان کی مدد کرنے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. آج ہم قرآن پڑھنے والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں, نفرتوں سے دیکھتے ہیں. جب قرآن پڑھنے والا نکلتا ہے ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے. لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں
میرے نبی فرماتے ہیں آج لوگ کیا کہتے ہیں سب سے بڑا وی آئی پی کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس اونچی کوٹھی ہے وی آئی پی ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہے وی آئی پی ہے، جس کے پاس 50,000 کا موبائل ہے وی آئی پی ہے، جس کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے سب سے بڑا وی آئی پی ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو امیر ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو بڑھیا گاڑی والا ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو بہترین موبائل چلاتا ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قیمتی کپڑے پہنتا ہے۔ لیکن اپنے نبی سے پوچھو یا رسول اللہ تم بتاؤ سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ اچھی گاڑی والا اچھا ہے، اچھی بزنس والا اچھا ہے، اچھی دکان والا اچھا ہے، اچھی کوٹھی والا اچھا ہے، یا اچھی گاڑی والا اچھا ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ میرے نبی فرماتے من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے، نبی کے دیوانوں ان سے پیار کرو، قرآن بھی پڑھا کرو، قرآن پڑھنے والوں سے پیار کرو، قرآن بھی پڑھا کرو، قرآن پڑھانے والوں سے پیار کرو، قرآن بھی پڑھا کرو، قرآن کو چومنے والوں سے پیار کرو۔ اے نبی کے دیوانوں اگرچہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو لیکن قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن سے محبت کیا کرو، قرآن سے پیار کیا کرو۔ آؤ میں تمہیں ایک انسان کا واقعہ سناتا ہوں جو قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، دنوں رات گناہوں میں مبتلا رہتا، عیاشی و مکاری میں زندگی گزارتا، ہر وقت ہر حالت میں گناہ کرتا، لیکن ایک دن رات میں پہنچا، بستر پہ پہنچنے کے بعد اچانک لیٹ جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بچے سو جاتے ہیں، بیوی آرام کرنے لگتی ہے، بچے آرام کرنے لگتے ہیں، بچیاں سکون سے سو جاتی ہیں۔ رات کی تنہائی میں آنکھ کھلی، آدھی رات گزر چکی ہے، اچانک احساس ہوا اے اللہ کے بندے بتا کل مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ سے لے کے قیامت تک تمام دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، تیرے دادا موجود ہوں گے، پردادا موجود ہوں گے، دنیا کا ہر انسان موجود ہوگا۔ اس وقت رب سوال کرے گا اے میرے بندے بول دنیا میں نے تجھے بھیجا، تو میرے لیے دنیا سے لایا کیا ہے؟ بول جواب کیا دے گا؟ عیاشیاں تیرے پاس ہیں، مکاریاں تیرے پاس ہیں، زنا تیرے پاس ہیں، تمام برائیاں تیرے پاس ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرے گا؟ کربٹیں بدلنے لگا، احساس گناہ ہوا، بے چینی بڑھنے لگی ہے، دل میں سیلاب اٹھنے لگے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں، رونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، کربٹیں بدلنے لگتا ہے۔ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ قبر میں مصطفیٰ کے بارے میں سوال ہوگا، میں جواب کیا دوں گا؟ نبی نے چہرہ پھیر لیا، کس کے پاس جاؤں گا؟ نبی نے دامن بچا لیا، کس کے دامن میں جا کے چھپوں گا؟ نبی نے اگر منہ پھیر لیا کون مجھے سینے سے لگانے والا ہوگا؟ بے چینی پریشانی میں اسی عالم میں رات گزرتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہا ہے، کربٹیں بدلتا جا رہا ہے، بے چین و پریشان ہے۔ پھر احساس ہوا اللہ کی کتاب میرے گھر میں موجود ہے، فوراً اٹھا اور وضو کر کے آیا، وضو کرنے کے بعد قرآن اٹھایا، اٹھانے کے بعد چومنے لگا، روتا جا رہا ہے، چومتا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا جانتا نہیں ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے جانتا نہیں ہے، قرآن میں کیا بتایا گیا جانتا نہیں ہے، اتنا جانتا ہے رب کی کتاب ہے، اتنا جانتا ہے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے، اتنا جانتا ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کو اٹھا کے چومنے لگتا ہے اور سینے سے لگا کے رونے لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار میں اتنا جانتا ہوں یہ تیری کتاب ہے، اس میں جو بھی تو نے کہا ہے سچ کہا ہے اور میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ روز کا یہی کام ہے، روز کا یہی کام ہے، رات کی تنہائی میں گھر سب سو جاتے ہیں، سکون سے بچے سو جاتے ہیں، بیوی سکون سے سو جاتی ہے، تمام آرام سے لیٹ جاتے ہیں، اس کا وہی کام ہے وضو کر کے آیا، قرآن اٹھا کے چوما، چومنے کے بعد ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد رونے لگتا ہے، کہتا ہے مولا یہ تیری کتاب ہے اس لیے چوم رہا ہوں، یہ تیری کتاب ہے اس لیے ہاتھ میں لے رہا ہوں، یہ تیری کتاب ہے اس لیے سینے سے لگا رہا ہوں، یہ تیری کتاب ہے اس لیے محبت کرتا ہوں، مولا اس میں جو بھی جو حکم دیا ہے وہ سچ ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس کا انتقال ہو گیا، جب قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں بول من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ قرآن آ جاتا ہے، کہتا ہے اس سے سوال مت کرو، رات کی تنہائی میں سب سکون سے سوتے تھے، یہ مجھے کبھی چومنے لگتا تھا، رات کی تنہائی میں سب سکون سے سوتے تھے، کبھی سینے سے لگانے لگتا تھا، رات کی تنہائی میں سب سکون سے سوتے تھے، یہ آنکھوں سے لگاتا تھا، رات کی تنہائی میں سب
سکون سے سوتے تھے اور یہ کہتا تھا مولا یہ تیری کتاب ہے، اس میں جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے، اس میں جو بھی حکم ہے اس پر یقین رکھتا ہوں۔ قرآن سامنے آ گیا، اللہ اسے جنت بھیج دیتا ہے۔ پوچھا گیا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے میرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پوچھا کس اعمال کی وجہ سے؟ تیرے پاس کوئی نیکی تو تھی نہیں، تیرے پاس کوئی اچھائی تو تھی نہیں، تیرے پاس کوئی بھلائی تو تھی نہیں، تیرے پاس کوئی اچھا کام تو نہیں تھا، پھر تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ رات کی تنہائی میں سب سکون سے سوتے، میں قرآن کو سینے سے لگا کے یہی الفاظ کہتا تھا، اے پروردگار یہ تیری کتاب ہے، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، جو کچھ تو نے کہا میں سچ مانتا ہوں۔ اللہ نے اسی جملے کی بنیاد پر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نبی کے دیوانوں، ارے جب قرآن چومنے کا حال یہ ہے، قرآن چھونے کا حال یہ ہے، قرآن پکڑنے کا حال یہ ہے، تو اگر شام کو سوتے وقت تم قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے، چومنے والے کی بخشش ہوتی ہے تو پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کے دیوانوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کو سینے سے لگا لیا کرو، قرآن سے محبت کر لیا کرو، قرآن والوں سے محبت کیا کرو جو قرآن پڑھتے ہیں۔ ارے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، یہ بچے نہیں تمہارے لیے جنت کے ٹکٹ مولانا اصغر نے عطا فرما دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ بھی رہی ہے؟ بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہاں کہو تو بالکل مائک اور ہٹوا دیں، سمجھ میں آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں بول کے چلا جاؤں اور صبح میں تم بیٹھ کے کہو کون سی تقریر ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ارے یہ ذہنی ایکسیڈنٹ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یار پیر و مرشد کے غلام ہے، بڑا دھیرے سے بولے سبحان اللہ۔ جیسا پیر ویسا مرید، ٹنا ٹن پیر تو ٹنا ٹن مرید۔ کیسے خاموش بیٹھے بھائی؟ شیر بیٹھا ہوا پھر بھی خاموش بیٹھا ہوا، شیر تو دہاڑتا ہی ہے۔ نبی کے دیوانوں پیر و مرشد کی محفل میں آئے ہو، دو شعر سنو پیر صاحب کی شان میں، انشاءاللہ مچل جاؤ گے۔ اونچا بولو زور سے سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ اونچا بولو سبحان اللہ۔ وہی دیکھے نہ دیکھے لیکن جن کی سرپرستی ہے وہ ضرور دیکھ رہے ہیں، اور دلی میں نہیں، وہ تو مریدوں کے دل میں ہے۔ جھانک کے دیکھو اپنے سینوں میں، پیر ہیں کہ نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہیں تو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا؟ بس سمجھ لو پیر۔ میں بھی آ کے بیٹھا تھا صاحب کی شان میں، آپ نے منقبت پڑھی ہے کھیڑلا میں، یہ آپ دو تین شعر پڑھ دیں تو بہتر رہے گا، تو پڑھی جائیں پھر اجازت ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ محمد میاں پیر ہیں اپنے، محمد میاں پیر ہیں اپنے، ہم تو پیر والے ہیں، محمد میاں پیر ہیں اپنے، ہم تو پیر صحیح بھائی بہت لیٹ آئے کہ محمد میاں پیر ہیں اپنے، ہم تو پیر والے ہیں، ہم تو پیر والے ہیں، دور ہیں جو دور ہیں جو دور ہیں جو ولیوں سے، دور ہیں جو ولیوں سے، ان کے چہرے کالے ہیں، دور ہیں جو کہ دور ہیں جو ولیوں سے، ان کے چہرے کتنی بھی عبادت کر رہا ہے لیکن پھر بھی چہرہ بگڑ رہا ہے۔
سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، پھر بھی چہرہ بگڑ گیا۔ لیکن سنیوں کو دیکھو کتنا چہرہ چمکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ادھر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ادھر سدھار پیدا ہو رہا ہے۔ پوچھو یہ بات کیا ہے؟ نماز تو بھی پڑھ رہا ہے، نماز سنی بھی پڑھ رہے ہیں، اے ٹنیوں تمہارا چہرہ بگڑ کیوں گیا؟ اے سنیوں تمہارے چہرے پہ نور کیوں آ گیا؟ ٹنیوں نے کہا ہمارا چہرہ اس لیے بگڑ گیا، ہمارے دل میں جو عداوت ہوتی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو دل میں سے کھسک کے سی پیشانی پہ آ جاتی ہے، اور سنیوں نے کہا ہمارے سینے میں جو مصطفیٰ کا نور ہے جب ہم سجدے پہ جاتے ہیں تو چہرے پہ آ جاتا ہے۔ اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، کہ محمد میاں پیر ہیں اپنے، ہم تو پیر اور وہ تو آج زندہ ہے، دیکھ لے مزار ان کا وہ تو آج زندہ ہے، دیکھ لے مزار ان کا کہ وہ تو آج زندہ ہے، دیکھ لے مزار ان کا، خالی لے کر خالی لے کر خالی لے کر جاتے ہیں، جھولی بھر کر، ارے جسے ملتا ہے وہی بولے، خالی لے کر جاتے ہیں، جھولی بھر کر۔ اور میں نے یہ بہت عرصہ پہلے یہ منقبت لکھی تھی، جب پیر و مرشد ظاہری اعتبار سے پردہ فرمائے تو لوگوں نے شور مچایا، میدان خالی ہو گیا، میدان خالی ہو گیا، اب کون سنبھالے گا، اب کون سنبھالے گا؟ تو میں نے کہا کل کے اندر سن لو، اجازت ہو کہیں؟ جی جی بالکل۔ جب سب نے شور مچایا اب کون سنبھالے گا تو میں نے کہا بے سہارا نہ سمجھو ہم کو اے جہاں والو، بے سہارا نہ سمجھو ہم کو اے جہاں والو، کہ بے سہارا نہ سمجھو ہم کو اے جہاں والو، دیکھو سید مت، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو سیدمت، دیکھو سیدمت، دیکھو سیدمت قادری کو، دیکھو سیدمت قادری کو، پیر وہ ہمارے ہیں، دیکھو سیدمت قادری کو، پیر وہ ہمارے ہیں، دور ہیں جو ولیوں سے ان کے چہرے کالے ہیں۔ اور شعر بہت ہیں لیکن شعر زیادہ پڑھے گئے تو ٹائم شعر میں نکل جائے گا، اس لیے پھر کبھی ٹائم ملا تب بنائیں۔ آئیے تھوڑا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، مجھے موضوع دیا گیا قرآن پہ بولنا، قرآن کی تلاوت کرو۔ اے میری ماں اور بہنوں، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو۔ باتوں سے کام نہیں چلے گا، غیبتوں سے کام نہیں چلے گا۔ آج میری ماں اور بہن اونچی آواز میں شوہر سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے مولوی صاحب برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی تعویذ ایسا دیں جو برکت ہو جائے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، آنے کے بعد کہا مولوی صاحب بڑا اچھا کام چلتا ہے، بڑی اچھی دکان چلتی ہے، سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، پیسہ آتا تو نظر آتا ہے، جاتا نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا سچ سچ بتانا نماز کتنے ٹائم کی پڑھتی ہے؟ کہا مولوی صاحب کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں 3 دن 4 دن میں۔ میں نے کہا اگر مولوی صاحب کو بھی گلے میں ڈالے گی تب بھی برکت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی برکت۔ کتنے بھی تعویذ لگا لے، دکانوں میں تعویذ لگائے جا رہے ہیں، گلوں میں تعویذ لگائے جا رہے ہیں، چادریں باندھی جا رہی ہیں، فلاں پیر کی چادر ہے، فلاں مزار کی چادر ہے، فلاں پیر کا تعویذ ہے۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہی ہے، تعویذوں کے چکر میں گھوم رہی ہے، اونچی آواز میں شوہر سے بات کر رہی ہے۔ اونچی آواز کس کی ہے؟ اگر پڑوس میں 2 بہنوں کی جھگڑا ہو جائے، چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں میری ماں بہن ہے، ادھر سے وہ گالیاں دے رہی ہے، ادھر سے وہ گالیاں دے رہی ہے،
ادھر سے وہ بک رہی ہے، ادھر سے وہ بک رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس عورت کی آواز اس کے گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس عورت کی آواز اس کے مرد کی آواز سے اونچی ہوتی ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اونچی آواز تو دور کی بات ہے، چھتوں سے چلانے والی ہو اور زور زور سے آواز دینے والی ہو، زور زور سے گلی میں چلانے والی ہو، زور سے غیبت کرنے والی ہو، زور سے چگلیاں کرنے والی ہو، زور سے لڑنے والی ہو، مصطفیٰ کی محفل میں آئی ہو، میری بات تو کڑوی لگتی ہوگی، مولویوں کو عورتوں پہ تقریر کرنے کو ملتی ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اس لیے کہتا ہوں اگر میری ماں سدھر گئی کنواں سدھر جائے گا، ماں سدھر گئی گھر سدھر جائے گا، ماں سدھر گئی ماحول سدھر جائے گا۔ اللہ کی قسم جب ماں سدھر کے سامنے آتی ہے اللہ ان کی گودوں میں کوئی باس پیدا نہیں کرتا، اللہ ان کی گودوں میں گوشت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عید میلاد النبی۔ اے میری ماں بہنوں برا مت ماننا، تم میری ماں ہو، میری بہن ہو، میری بچی آؤ، اگر میں تم سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتا، یہ ٹھونڈے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ میرے تھونڈے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے، اچھے اچھے دوڑے دوڑے کپڑے پہن کے پپرولی کے سیڑھی کے اڈے پہ بیٹھ کے چسکیاں مار رہے ہیں چائے میں، ظہر پڑھ نہیں رہے ہیں، عصر پڑھ نہیں رہے ہیں، مغرب پڑھ نہیں رہے ہیں، عشاء پڑھ نہیں رہے ہیں، گھر میں آنے کے بعد چودھری گیری دکھا رہے ہیں، عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھرا کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ تمہارے باپ کی نوکرانی بن کے نہیں آئی ہے، شریک حیات بن کے آئی ہے۔ اگر کھیت میں کام کرا رہا ہے تو ساتھ میں چلا جا، جا دیکھ، جا کے دیکھ، برابر کا حق لے کے آئی ہے، ان پہ ظلم مت کیا کرو۔ لیکن اے میری ماں بہنوں تمہارا مقام بہت بلند ہے، اللہ کی قسم مرد جاتا ہے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، مرد پہنچتا ہے، لیکن عورت ایسی ذات اللہ نے بنائی ہے کہ اگر وہ کعبے تک نہیں پہنچتی تو اللہ خود کعبے کو عورت کے طواف کے لیے بھیج دیا کرتا ہے۔ تمہارا مقام بہت بلند ہے، اپنے مقام پہ چلو، تمہاری رفتیں بہت بلند ہیں، ارے کبھی آ کے پلٹ کے تو دیکھو تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری بلندیاں کیا ہے۔ دیکھو ماں کس کو کہتے ہیں، اے نبی کے دیوانوں آؤ تاریخ تو اٹھا کے دیکھو ماں کس کو کہتے ہیں۔ ایک ماں ہے، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے چلتی ہے استاد کے پاس، جیسے آج تم نے دیکھا، اے بچیوں میری بچیوں سنو سنو، تمہارے کام کی بات چل رہی ہے۔ ایک ماں بچے کو لے کے استاد کے پاس پہنچی، اس کو پڑھا دیجئے گا، بسم اللہ خوانی کرائیے گا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے نے پڑھ دیا۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے پڑھ دیا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف با، بچہ خاموش ہے۔ استاد نے کہا بیٹا قاعدہ نہیں پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ یسلن قرآن منگایا گیا، بیٹا اب تو پڑھ لو، بچہ خاموش ہے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں، کیا پہلا پارہ پڑھو گے؟ بچہ خاموش ہے۔ استاد نے پوچھا کہ یہ بولتا نہیں ہے؟ ماں کہتی ہے تو ایسا بولتا ہے آج تک میں نے کسی کو بولتے نہیں دیکھا ہے، یہ تو ایسا بولتا ہے میں نے کسی کو بولتے نہیں دیکھا، یہ تو ایسا چلتا ہے میں نے کسی کو چلتے نہیں دیکھا۔ اس کے بولنے کا انداز نرالا ہے، اس کے پڑھنے کا انداز نرالا ہے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں، کہاں سے پڑھو گے؟ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ مان کے کھڑا ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، پہلا پارہ پڑھ دیتا ہے، زبانی پڑھتا جا رہا ہے، جیسی تمہاری بچیاں پڑھ رہی تھی، کوئی سورہ والضحیٰ پڑھ رہی تھی، کوئی اور سورت پڑھ رہی تھی، کوئی سورہ کافرون پڑھ رہی تھی، سورتیں پڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے، پورا پارہ پڑھ دیتا ہے، دوسرا پارہ پڑھ دیتا ہے، تیسرا پارہ پڑھ دیتا ہے، چوتھا پارہ پڑھ رہا ہے، بغیر دیکھے ہوئے پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 17-18 پارے پڑھنے کے بعد بچہ خاموش ہوتا ہے۔ استاد حیرت سے بچے کا منہ دیکھ رہا ہے، اس نے یاد کب کر لیے، اس نے پڑھ کب لیے؟ ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔
ہیں. استاد کہتا بیٹا آگے کیوں نہیں پڑھتے, آگے پڑھو. آگے کون پڑھے گا؟ تو بچے نے ماں کی طرف اشارہ کر دیا, ماں سے پوچھو. استاد نے کہا بیٹا کب یاد کیے؟ کہا ماں سے پوچھو. ماں نے کہا میرے لال بتاؤ کب یاد کیے؟ اے میری ماں بہنوں سن لو, تم کہتی ہو مولویوں کو ایک ہی بات ملتی ہے, عورتوں پہ بیان کرتے ہیں. ارے میری ماں بہنوں کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں تمہاری گودوں میں آنے والے, تمہاری گودوں میں کھیلنے والے, تمہارے شکموں میں کھیلنے والے سلمان خان کے فین نہ ہو, شاہ رخ کے فین نہ ہو, دھونی کے فین نہ ہو. تمہاری گود میں کھیلنے والا بچہ اگر فین بنے تو غوث اعظم کا فین بن جائے, غریب نواز کا فین بن جائے, صابر پاک کا فین بن جائے, خواجہ محمد میاں سمر دہلوی کا فین بن جائے. اللہ کی قسم جو دنیا دار کے فین بنتے ہیں وہ مر کے مٹ جاتے ہیں, اور جو مدینے کے تاجدار کے فین بنتے ہیں وہ دیکھو باقی باللہ میں آج بھی چمک رہے ہیں. دیکھو نظام الدین آج بھی چمک رہے ہیں, فرید الدین آج بھی چمک رہے ہیں, علاء الدین آج بھی چمک رہے ہیں, معین الدین آج بھی چمک رہے ہیں, محی الدین آج بھی چمک رہے ہیں. بغداد میں دیکھو معین الدین بغداد میں دیکھو محی الدین چمک رہے ہیں. آپ جہاں بھی جاؤ گے مصطفیٰ کے غلام جو میرے نبی کے فین ہے وہ آج چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, پیر و مرشد, پیر کا دامن, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. میں یہی کہنا چاہتا ہوں اے میری ماں و بہنوں, جب تم قرآن پڑھتی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بچے نے ماں کی طرف اشارہ کیا, ماں سے پوچھو. بچے نے کہا ہے استاد محترم سن لو, میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے, اور جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا یہ کام کو بعد میں ہاتھ لگاتی, جھاڑو بعد میں اٹھاتی, برتن بعد میں دھوتی. آج میری ماں و بہن 4 بجے اٹھتی ہے, ہاتھ گوبر میں ڈال دیتی ہے, 4 بجے اٹھتی ہے, بھینس دفانے لگ جاتی ہے, 4 بجے اٹھتی ہے, بھینس کاٹنے لگتی ہے, 4 بجے اٹھتی ہے, صفائی میں لگ جاتی ہے. اے میری ماں بہنوں سب سے پہلے اٹھو, سنو کیا کام کرنا ہے. بچہ کہتا ہے میری ماں سب سے پہلے اٹھتی, رات میں مصلی بچھاتی, سب لوگ سوتے ہوتے, میری ماں 2 رکعت نماز پڑھتی. پڑھنے کے بعد جب میری ماں 18 پاروں کو پڑھتی, میری ماں جب اپنے میں شکم میں تھا ماشاءاللہ ہماری جماعت کے بہترین عالم بعمل ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مولانا عمر نعیمی صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. آپ کو انہی کا خطاب سماعت فرمانا ہے. کچھ دیر آپ مجھے اور گوارا کریں, زور سے بولیں سبحان اللہ. یہ حضرت علامہ مولانا سہیل اختر صاحب قبلہ میرے کان میں کہہ رہے تھے 2 شعر میواتی زبان کے پڑھ دینا. پڑھ دیں, اجازت ہے؟ مائی حلیمہ کیا کہتی ہیں اپنی زبان میں, حالانکہ میری زبان نہیں ہے, پھر بھی کہیں کہیں مسٹیک ہوتی ہے زبان چینج کرنے میں, لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. زور سے بولیں سبحان اللہ. آیو میرا گھر میں حبیب خدا, آمنہ کو لال میرو. آیو میرا گھر میں حبیب خدا, آمنہ کو لال میرو. بھائی جس کو پیار و مصطفیٰ ہے وہ پیار سے بولے گا, سمجھ آ رہی ہے نا؟ آیو میرا گھر میں حبیب خدا, آمنہ کو لال میرو.
او جو آیو گھر میں تو غم بھول گا، او جو آیو گھر میں تو غم بھول گا، دودھ سو بکری کا تھن پھول گا، او جو آیو گھر میں تو غم بھول گا، دودھ سو بکری کا تھن پھول گا، جگے جگے دیکھا موگے تیرا معجزہ، آمنہ کو لال میرا مائی آمنہ فرماتی ہے قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، جانور دودھ نہیں دے رہے ہیں، دودھ کے ایک ایک قطرے کو پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہیں، پوری بستی والے۔ لیکن جیسی میں برکت والے بچے کو لے کے اپنے گھر آئی، میں نے اپنے شوہر سے کہا برتن لے کے آؤ۔ ایک بکری بڑی کمزور، اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا ہے، میں نے کہا جاؤ برتن لے کے آؤ۔ میرے شوہر برتن لے کے آئے، میں نے اس برکت والے بچے کا مقدس ہاتھ پکڑا اور بکری کے تھن سے لگایا، بس جیسی لگانا تھا بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اتنا دودھ دیا، اتنا دودھ دیا کہ میرے گھر کے تمام برتن کم پڑ جاتے ہیں، بکری کا دودھ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ تبھی تو مائی حلیمہ کہتی ہیں او جو آیو گھر میں تو غم بھول گا، دودھ سو بکری کا جگے جگے دیکھا موگے تیرا معجزہ، آمنہ کو لال میرا آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرا اونٹنی ہی بوڑھی او جوان بنے گی، تیرا صدقہ سو میری شان بنے گی۔ مائی حلیمہ فرماتی ہے میں جس اونٹنی پہ گئی، بڑی کمزور، بڑی بودی اونٹنی، بڑی ضعیف اونٹنی تھی، بار بار بیٹھ رہی، بار بار اٹھ رہی، بار بار بیٹھ رہی، بار بار اٹھ رہی۔ میری ساتن جتنی بھی میرے ساتھ گئی تھی سب مکے میں پہنچ گئی، میں راستے میں پڑی ہوئی ہوں۔ میں نے مکے کے باہر بازار میں اونٹنی چھوڑی، مکے میں گئی، جانے کے بعد معلوم کیا تمام بچوں کو لے لیا گیا، ایک بچہ باقی ہے جس کا باپ نہیں ہے۔ سب نے سوچا یتیم ہے، یتیم ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ مائی حلیمہ فرماتی ہے میں وہیں گئی، جانے کے بعد میں نے پوچھا اے آمنہ تیرا لال کہاں ہے، اے آمنہ تیرا سونا بچہ کہاں ہے؟ فرماتی ہے میں کمرے میں گئی، میں نے جیسی نبی کے چہرے سے پردے کو ہٹایا، وہ کپڑے کو ہٹایا، فرماتی ہے پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، روشنی مہکنے لگتی ہے ہر طرف۔ میں نے اٹھا کے آپ کو گود میں لگایا، سینے سے لگایا، لے کے باہر نکلی۔ میں نے جو اونٹنی باہر چھوڑی، میں نے دیکھی وہ اونٹنی آمنہ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں اونٹنی پہ سوار ہوئی، اونٹنی اچھلنے لگتی ہے۔ میں نے اونٹنی سے کہا اونٹنی اچھل کیوں رہی ہے؟ جب تو چلا بھی نہیں جا رہا، جب تو قدم بھی نہیں اٹھ رہے، اب تو اچھل رہی ہے۔ اونٹنی نے کہا میں یہاں جو اچھلتی ہوں وہ اس لیے اچھل رہی ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، اے پروردگار تو نے آخری پیغمبر کو میرے اوپر سوار فرما دیا ہے۔ اونٹنی اتنی تیز دوڑتی ہے، مائی حلیمہ فرماتی ہے اتنی تیز دوڑ رہی ہے، ہوا سے باتیں کرنے لگی، دوڑتے دوڑتے میری جو ساتن دور پہنچ گئی تھی ان کے قریب پہنچی، ان سے بھی نکلنے لگی۔ تو ان عورتوں نے کہا اے حلیمہ کیا ہوا؟ جب تو آئی تھی بڑی کمزور تھی، اونٹنی چل بھی نہیں پا رہی تھی، اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، اب کیا مکے میں تو نے سواری بدل دی جو اتنی تیز دوڑ رہی ہے؟ مائی حلیمہ نے فرمایا سواری نہیں بدلی ہے بلکہ اونٹنی پہ بیٹھنے والا سوار بدل گیا ہے۔ تو سب نے کہا رک رک دکھا دکھا، وہ برکت والا بچہ ہمیں بھی دکھا دے۔ اسی کو میواتی شاعر نے اپنی زبان میں کہا اونٹنی ہی بوڑھی او جوان بنے گی، تیرا صدقہ سو میری شان بنے گی، اونٹنی ہی بوڑھی او جوان بنے گی، تیرا
صدیقہ سو میری شان بنے گی، دائی کہوا رکو رکو حملو بھی دکھا، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ، آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو۔ ایک شعر سن لیں، مجھے بڑا پسند ہے۔ شاعر نے فرمایا، جیسو تو ملوک آیو ویسو کوئی نہ، تیرے جیسو اللہ نے بنایا کوئی نہ۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی آیا؟ شور مچ گیا مکے میں۔ عبد المطلب کے یہاں پودا پیدا ہوا، بڑا ملوک ہے، آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، بڑا ملوک ہے، بڑا ملوک ہے۔ شور مچ گیا، مکے کی عورتوں نے کہا، مکے کے سردار کی بیویوں نے کہا، اپنے اپنے تو سب کو ملوک لے گئے، ہم جا کے دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تب بتائیں گے ملوک ہے کہ نہیں ہے۔ مکے کے سرداروں کی بیویاں آتی ہیں، کہتی ہیں آمنہ دکھا اپنا لال تو دکھا، ہم نے سنا بڑا ملوک ہے، دیکھیں کیسا ملوک ہے۔ جب مکے کی عورتوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتی ہیں آمنہ ملوک تو سب کے گھر پیدا ہوئے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں تیرے جیسا نہ آج تک دنیا میں آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے۔ اتنا ملوک، شور مچ گیا، ہر طرف شور مچا ہوا ہے، ملوک ہے ملوک ہے۔ مائی حلیمہ نے دیکھا تو دیکھ کے بولی لاکھوں میں ایک ہے۔ مائی آمنہ کہتی ہے نانا لاکھوں میں نہیں، میرا لال تو کروڑوں میں ایک ہے۔ ابھی مائی حلیمہ مائی آمنہ کہہ رہی لاکھوں میں کروڑوں میں، جبرائیل امین آ گئے، آنے کے بعد کہتے ہیں حلیمہ تو نے لاکھ دیکھے ہیں، تو نے لاکھ کی بات کر لی، آمنہ تو نے کروڑ دیکھے ہیں، کروڑوں کی بات کر لی، لیکن مجھ جبرائیل سے پوچھو میں نے آدم کا زمانہ دیکھا، میں نے شیش کا زمانہ دیکھا، میں نے نوح کا زمانہ دیکھا، میں نے تمام نبیوں کا زمانہ دیکھا، اس سے زیادہ ملوک نہ تو اللہ نے کوئی بنایا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو بنانا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا جیسو تو ملوک آئو ویسو کوئی نہ، تیرے جیسو اللہ نے بنایا کوئی نہ، جیسو تو ملوک آئو ویسو کوئی نہ، تیرے جیسو اللہ نے بنایا کوئی نہ، کالی کالی زلفیں تیری چہرو والضحا، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ، آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو۔ ماں نے کہا بیٹا تو ہی بتا دے، بچے نے کہا استاد محترم سن لو، میری ماں اتنے پاروں کی حافظہ ہے، کام کو ہاتھ بعد میں لگاتی، جھاڑو کو ہاتھ بعد میں لگاتی اور دیگر کاموں کو بعد میں ہاتھ لگاتی، سب سے پہلے یہ قرآن کے پاروں کی تلاوت کرتی۔ میری ماں مصلی پہ بیٹھ کے قرآن کے پاروں کی تلاوت کرتی اور میں ماں کے شکم میں رہ کر قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم کھاتا اگر میری ماں پورے قرآن کی حافظہ ہوتی اور پورا قرآن پڑھتی تو میں ماں کے شکم سے پورے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا۔ اے میری ماں اور بہنوں، قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز کی کثرت کیا کرو۔ اگر بچہ نافرمان ہے، شوہر کہنا نہیں مانتا ہے، بچی کہنا نہیں مانتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں خوشحالی نہیں ہے، بے چینی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تعویذوں کو بعد میں جانا، رات کے 4 بجے اٹھنا،
سب سے پہلے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، آنچل کو پھیلا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، پروردگار اے خالق کائنات، اگر تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، مولا تو نہ سنے گا تو کون سنے گا، مولا تیری بارگاہ میں نہ کہوں تو کس سے کہوں، پروردگار میرا بیٹا نافرمان ہے، پروردگار میرا شوہر اچھے راستے پہ نہیں ہے، مولا میری بچی میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مولا میرے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، مولا میرے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، مولا میرے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مولا میرے گھر میں شانتی سکون نہیں ہے، اے میری ماں و بہنوں، رات کی تنہائی میں آنچل کو پھیلا کر 2 آنسو اپنے رب کی بارگاہ سے ہلنے لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کیوں ہلتا ہے مولا، تیرے بندے تیری بندی نے تیری بارگاہ میں رونا شروع کر دیا ہے، اللہ فرماتا ہے رک جا، عرض کرتا ہے مولا تب تک نہیں رکوں گا جب تک تو اپنی بندی کی دعا کو قبول نہیں فرما لے گا، اے میری ماں و بہنوں، رات کی تنہائی میں اٹھ کے کبھی دعائیں کر لیا کرو، صبح اٹھ کے گالیاں دینے والوں، صبح اٹھ کے گانے سننے والوں، رات کو سوتے ہو گانے سنتے سنتے، صبح اٹھتے ہو گانے سنتے سنتے، رات میں سفر کرتے ہو گانے سنتے سنتے، دکان پہ بیٹھتے ہو گانے سنتے سنتے، تم گاڑیاں چلاتے ہو گانے سنتے سنتے، ہر وقت تمہارا یہی کام ہے، ہر وقت گانے سنتے ہو، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، سوچو اگر گانے سنتے سنتے مر گئے، فلمیں دیکھتے دیکھتے مر گئے، تم نے سنا نہیں میں نے پہلے بھی بتایا، تاوڑو کی گھاٹی میں ایک بلورو لوٹی، اور بلورو لوٹ کے جب زمین پہ گری تو اس میں 7 یا 8 لوگ تھے، سب کے سب مر گئے، شیشے توڑے گئے، تو بلورو کے اندر اسکرین پہ فلم چل رہی، اور وہ بھی گندی فلم چل رہی، ننگی فلم چل رہی، اب بتاؤ ننگی فلم دیکھتے دیکھتے وہ لوگ مر گئے، بتاؤ ایمان کا کیا ہوگا، بولو ان کا حشر کیا ہوگا، بولو قبر میں کیا ہوگا، اپنی بھی کبھی سوچ لیا کرو، دوسروں پہ انگلی اٹھانے والوں، مولویوں پہ انگلی اٹھانے والوں، اچھے کپڑے پہن لیے تو مولویوں کو دیکھ کے بات ہے کپے چل رہی ہیں، آج مار دیے کہیں سے، لگ رہی ہے ہاتھ لگ گیا ہے، لگ رہی ہے یہ مولویوں کو دیکھو چمک دمک کے کتنے کپڑے پہنتے ہیں، اگر پھٹے کپڑے پہن لیے تو مولویوں کی غیبت کر رہا کتنا بھی دے دو، لیکن ان کی حالت یہ ایسی ہے، یہ تو فقیروں کی طرح گھومتے ہیں، اگر اچھے بال کاٹ لیے دیکھو کتنے چکنے بنے گھوم رہے ہیں، اگر بائک پہ نکل گئے دیکھو مولوی اڑ رہے ہیں، اگر سائیکل پہ نکل گئے دیکھو کتنا بھی دیتے لیکن پھر بھی غریبوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اگر بیچارہ سوکھ گیا ہے ارے بڑا کھلاتے ہیں پھر بھی سوکھا رہتا ہے، بیچارہ موٹا ہو گیا بولے دیکھو کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں، اب عقل کے اندر مولویوں کے پیچھے پڑ گیا، تم نماز پڑھتے ہو کہتے ہو پیچھے اس امام کے، میں سوچ رہا تھا یہ مقتدی کہتے کیا ہیں، پیچھے اس امام کے بعد میں معلوم پڑا آج کا مقتدی کہتا پڑ جاؤ امام کے پیچھے، دیکھو سوتا کب ہے امام، دیکھو جاگتا کب ہے امام، دیکھو کھاتا کتنا امام، دیکھو کماتا کتنا امام، دیکھو بیٹھتا کہاں امام، بولو بات کرتا کس سے امام، پڑ گئے امام کے پیچھے، اب عقل کے اندر امام کے پیچھے ایسے پڑا ہے، سونا امام کا دیکھ رہا ہے، چلنا امام کا دیکھ رہا ہے، بولنا امام کا دیکھ رہا ہے، بیٹھنا امام کا دیکھ رہا ہے، بیٹا شراب پیتا دیکھ رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، بیٹا شراب پیا گھوم رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، بچی زنا کرتی گھوم رہی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، سود خوری ہو رہی ہے، زنا خوری ہو رہی ہے، تمام برائیاں گھر میں ہو رہی ہیں نظر نہیں آ رہا ہے، چوراہے پہ بیٹھے بیٹھے امام کو تک رہا ہے، امام جا کب رہا ہے، امام گھر کے چکر لگا رہا ہے، امام ایسا کر رہا ہے، امام ویسا کر رہا ہے، قبر میں جا کے اللہ یہ نہیں پوچھے گا بول امام سوتا کب تھا، امام اٹھتا کب تھا، امام جاگتا کب تھا، امام کھاتا کتنا تھا، امام موٹا کیوں ہو گیا، امام سوکھ کیوں رہا، اللہ پوچھے گا بول بیٹا شراب پی رہا تو کیا کر رہا، بول بیٹی زنا کر رہی تو کیا کر رہا، بول بیوی جب بے پردہ گھوم رہی تو کیا کر رہا، کیا کہے گا میں تو امام کے پیچھے پڑا ہوا، یہی کہے گا نا، امام کے پیچھے پڑا ہوا، امام سو کبرا، اتنی پٹائی ہوگی اتنی پٹائی ہوگی سب بھول جائے گا امام کے پیچھے پڑنا، اگر امام کے پیچھے چلنا ہے تو قید جنت میں جائیں گے امام کے پیچھے، حوض کوثر کا جام پئیں گے امام کے پیچھے، پل صراط سے گزریں گے امام کے پیچھے، مصطفیٰ کی دامن میں چھپیں گے امام کے پیچھے، اللہ کی قسم نیک کاموں میں اگر امام کے پیچھے چل گئے، میرے نبی فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے نبی کی زیارت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ قوم تو بگڑی پڑی ہے، سب سے زیادہ برائی دودھ میں 1 کلو دودھ میں 3 کلو پانی ملا کے بیچ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہی ہے، اگر باڑی کر رہا ہے تو سیٹوں میں لگا رہا ہے اچھا مال، بیچ میں کچرا بھر رہا ہے،
پنی میں لے کے جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، پڑا امام کے پیچھے ہے، امام کے پیچھے پڑا رہا ہے، امام کا کیا جا رہا ہے، اپنی کھو رہا ہے۔ پورے گاؤں میں جہاں دیکھو، جہاں جس جگہ دیکھو، امام کی غیبت، مولوی کی غیبت، امام کی غیبت لگا رہا ہے۔ جو ایک آدھ ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے اس کا ثواب بھی مولوی کو دے دے، ان کے پاس تو ڈھیر لگا ہوگا ثوابوں کا، اور اوپر سے کہہ رہا ہے مولوی اچھے کام نہیں کر رہے۔ ابے تیرے ہی ثواب ہوتے رہا ان کے پاس، پورا گاؤں غیبت کر رہا ہے امام کی، اور میرے نبی فرمانا ہے جو جس کی غیبت کرتا ہے نا اس کا ثواب اسے دے دیا جاتا ہے۔ دے رہے لگا دے ڈھیر، انبار لگے پڑے ثواب کے ان کے پاس۔ اپنی سوچ تیرا کیا ہوگا، اپنی سوچ تیرا کیا ہوگا۔ اب بھی عقل لے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں۔ محبت کر لے، ان کا دامن پکڑ لے سچائی کے ساتھ، جو ان کے دامن سے چمٹ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائیوں سے دور فرما دیتا ہے۔ نبی کے دیوانوں، ممبر نور پر حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ عمر نعیمی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی خطاب سے، ان کی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دو شعر سماعت فرما لیں، ایک چند شعر ابھی پڑھے نہیں ہیں کہیں، پہلی بار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی لکھے ہیں صرف پڑھے نہیں ہیں۔ دو شعر پیر و مرشد کی شان میں، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ دامن کو جو اپن تھمایا ہے، اونچا بولو، دامن کو جو اپن تھمایا ہے، ہم سب کے پیر و مرشد نے۔ حضرت اصلاح بھی ہو جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا، مگر آپ لوگ پڑھیں گے تب مزہ آئے گا کہ دامن کو جو اپن تھمایا ہے، ہم سب کے پیرو۔ اونچا بولو یار، پیر کے مرید اور پھر بھی اونچا نہیں بول رہے ہو تم لوگ، پھر اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ اور اب بولو گے تو قبر میں بولنا نہیں پڑے گا، پیر بول جائیں گے، اور آپ خاموش بیٹھو گے تو پھر بولنا پڑے گا کہ دامن کو جو اپن تھمایا ہے، ہم سب کے پیر و مرشد نے۔ دامن کو جو اپن تھمایا ہے، ہم سب کے پیر و مرشد نے۔ کہ دامن کو جو اپن تھمایا ہے، دامن کو جو اپنے تھمایا گئے، ہم سب کے پیر و مرشد نے۔ ہم سب کے پیر و مرشد نے ایمان کو سب کے بچایا گئے، ایمان کو سب کے بچایا گئے، ہم سب کے پیر و مرشد نے ایمان کو سب کے بچایا گئے، ہم سب کے پیر و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر و مرشد، پیر کا دامن، جشن عید میلاد النبی۔ دولت دینا، شہرت دینا، ایمان کبھی تم مت دینا۔ دولت دینا، شہرت دینا، ایمان کبھی تم مت دینا۔ کہ دولت دینا، شہرت دینا، دولت دینا، شہرت دینا، ایمان کبھی تم مت دینا، ایمان کبھی تم مت دینا۔
دینا دہلی سے یہ آ کے بچایا گئے، دہلی سے یہ آ کے بچایا گئے، ہم سب کے پیرو مرشد نے دہلی سے یہ آ کے بچایا گئے، ہم سب کے پیرو۔ نبی کے دیوانوں، سن 47 کے بعد نا کوئی نہیں تھا، تم چاروں طرف منہ کر کر کے آواز دے رہے تھے کوئی تو آ جاؤ، یو پی طرف، بہار طرف، بنگال طرف، چاروں طرف آواز دے رہے تھے، راجستھان، کوئی تو آ جاؤ، کوئی تو آ جاؤ۔ جب سنیت دم توڑنے لگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی مشرف رحمۃ اللہ علیہ کو میوات کی سرزمین پہ بھیجا، جاؤ میوات کی سنیت کو بچاؤ اور سنیوں کو سینے سے لگاؤ۔ اگر آج وہ نہ ہوتے تو کاندھے پہ گودری رکھ کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہوتے اور لوگ کہہ رہے ہوتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ انہوں نے دامن سے کیا لگایا؟ لوگوں نے کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ نبی کے دیوانوں، میرے کہنے سننے میں جو غلطیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی